الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس وقت تک جو کچھ سنا یا ان ایام میں جو کچھ سنا، ایک خاص دور تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ مختلف مواقع پہ ہم آگے بھی اسے جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال آج ہم اسے کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ ان دنوں بیٹھے اور آپ نے سنی حضور علیہ السلام کی سیرت، لیکن یہ یاد رکھیے عام طور پہ جو گفتگو کی جاتی ہے ہر طرف جو آپ سنتے ہیں، خاص طور سے آج یہ جو موبائل وغیرہ اس پہ آپ سنتے رہتے ہیں، جشن میلاد مصطفیٰ، ایک ہوتا ہے جشن میلاد مصطفیٰ، ایک ہوتا ہے مقصد میلاد مصطفیٰ۔ جشن وغیرہ کی کہیں کسی بھی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ یہ درست ہے۔ جشن نہیں منانا ہے بلکہ مقصد کو واضح کرنا ہے، جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ اگر یہ مقصد ہمارے ذہنوں میں نہیں آیا، اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، یعنی کس لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ کا مقصد کیا تھا، آپ نے کیا کام کرنا تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے الحمدللہ، اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کے اس مشن کو، ہم نے آپ کے اس مقصد بعثت کو، اس کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ کام ہم نے اور آپ نے کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے ساتھ جو معجزات تھے وہ ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ اگر اس وقت بھی ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تو ہے، لیکن اب وہ ایک عام عصا ہے، اب ایک عام لاٹھی ہے، اس میں کوئی وہ سانپ بننے کی طاقت نہیں۔ وہ معجزہ تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمیں دے کر گئے ہیں، اس میں وہی طاقت آج بھی ہے جو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، وہ ہے قرآن۔ قرآن ایسا معجزہ ہے، پیارے رسول کا اتنا بڑا تحفہ، اتنا عظیم تحفہ جو آپ ہمیں دے گئے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اس میں برابر وہی طاقت آج بھی ہے۔ یہ اس وقت بھی اللہ کا کلام تھا اور آج بھی اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم جو کچھ واقعات جو ہم نے بیان کیے تھے
کس کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھیوں کو ستایا گیا، ملک چھوڑنے پر چلے گئے، یہ مجبور ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم انسان بھی حبشہ کی طرف روانہ ہوتے۔ جب آپ جا رہے ہیں تو جو مشہور راستہ تھا جدہ کے قریب، جو بندرگاہ تھی جہاں سے لوگ جاتے تھے حبشہ کی طرف، آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا، یمن سے آپ جانے لگے۔ 5 دن کی مسافت آپ نے طے کی تو آپ کو راستے میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ قارہ، اس کے سردار ابن الدگنا ان کا نام ہے، وہ ملے، کہاں جا رہے ہو؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ کی قوم نے اتنا تنگ کیا، مجبور کر دیا وطن چھوڑنے پہ، میں حبشہ جا رہا ہوں۔ تو اس وقت آپ نے کہا، ابن الدگنا نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ تو اتنے عظیم انسان ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ معذوروں، بے کسوں اور بے بسوں کا دھیان رکھتے ہیں، آپ کی بڑی صفات گنائی، جس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنائی تھی، برابر اسی انداز سے بہت ساری صفات آپ کی گنائی گئی، اور آپ نے کہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ چلو، میں آپ کو اپنی پناہ میں دیتا ہوں۔ جب وہ لے گئے تو انہوں نے مکہ کے ان سرداروں سے کہا کہ ان کو ہم نے پناہ دی ہے، یہ میری پناہ میں ہے، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ نے پناہ دی ہے ہمیں قبول ہے، ہم مان گئے، مگر ایک چیز، وہ ہماری طرف سے شرط ایک ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھیں گے لیکن اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے، نماز بھی گھر کے اندر پڑھیں گے، اگر یہ باہر پڑھیں گے تو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں خراب نہ ہو جائیں، خراب یعنی کہیں وہ بھی اسی کے دین میں نہ چلے جائیں۔ تو ابن الدگنا نے یہی بات کہی ابوبکر صدیق سے کہ آپ ایسا کریں، تو آپ خود چلے گئے۔ کچھ دن تک تو آپ اندر ہی پڑھنے لگے، لیکن آپ کو کیسے قرار آتا؟ آپ نے گھر کے باہر ایک چبوترا بنوایا، وہاں آپ نماز بھی ادا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑے ہی پرسوز انداز میں کرتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ آس پاس کے لوگ جمع ہونے لگے، بچے، عورتیں، بوڑھے، سارے وہ سنتے تھے، انہیں بہت سکون ملتا تھا یہ سننے سے۔ تو وہ گھبرا گئے کہ کہیں یہ پھر ان کے دین میں چلے نہ جائیں یہ لوگ۔ وہ فوراً گئے، ابن الدگنا کو اطلاع بھیجی کہ فوراً آ جائیں، جس چیز کا خدشہ تھا ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو ابن الدگنا نے کہا کہ میں نے تو آپ سے ایسے ایسے کہا تھا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے بڑا احسان کیا، آپ کا شکریہ، لیکن میں اس چیز سے رک نہیں سکتا، آپ اپنی پناہ واپس لے لیجیے۔ یہاں جو میں نے نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ تھا کہ وہ مشرکین مکہ جو تھے، سرداران قریش جو تھے، انہیں خطرہ اگر کسی چیز کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمام حدوں کو پار کر کے کوئی بھی ہو ان کے دل کے اندر یہ جگہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ انہیں پناہ دیں مگر قرآن یہ آہستہ پڑھیں۔ اس قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے، اس قرآن کے اندر وہ چیز ہے کہ یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی، دن بھر وہ روکتے تھے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، خبردار قرآن مت سنو، اپنے کانوں میں روئی ڈالو، یہ کرو وہ کرو، لیکن خود چپ کے رات کے وقت جب حضور تلاوت کرتے تھے تو وہ جاتے تھے سننے کے لیے۔ تو ایک دن انہیں مشورہ کیا، ایک میٹنگ کی کہ دیکھو یہ ہمارا راز کسی نہ کسی وقت کھل ہی جائے گا، اور بچے ہم سے پوچھیں گے آپ ہمیں روکتے ہو کہ مت سنو یہ قرآن، خود سننے جاتے ہو، چلو آج یہ عہد کرتے ہیں آج کے بعد ہم قرآن نہیں سنیں گے۔ انہیں پختہ عہد کیا، چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو۔ لیکن رات کے وقت ہر شخص نے سوچا کہ ہاں آج کوئی نہیں ہوگا، میں جاتا ہوں۔
وہ جب سننے گئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ پھر وہاں پہنچے ہیں، سب سن رہے ہیں، تو وہاں ایک دوسرے کو پہچانا اور انتہائی شرمندہ ہوئے کہ ہم نے تو عہد کر رکھا تھا کہ ہم نہیں سنیں گے. پھر کہا اچھا بس آج کے بعد اب نہیں سنیں گے، تو وہاں سے چلے گئے. تو یہ قرآن کا ایسا، یعنی اس کے اندر وہ تاثیر تھی، ہے اور رہے گی کہ دلوں کے اندر جگہ بناتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اسے جو سمجھتا ہے اس کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے، جو نہیں سمجھتا ہے اس کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے. گورباچوف جو روس کے صدر رہ چکے ہیں، وہاں ایک بار مصر کے وہ پرائم منسٹر تھے یا صدر تھے، وہ لے گئے اپنے ساتھ وہ مشہور قاری جو ہیں، مشہور جو قاری مصر کے گزرے ہیں، قاری عبد الباسط، اس کو ساتھ لے گئے. جب انہوں نے وہاں تلاوت کی تو یعنی عجیب انداز سے، وہ سمجھتے نہیں تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. وہ مشہور واقعہ ان کا ہے. تو ایک قرآن پاک کے اندر یہ تاثیر ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نجم کی ایک بار تلاوت کر رہے تھے، وہاں کچھ آپ کے ساتھ مومنین بھی تھے. جب وہ آیت سجدہ پر پہنچے، کچھ مشرکین بھی سن رہے تھے. جب آیت سجدہ پر پہنچے، آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ وہ مسلمان جو تھے وہ بھی سجدے میں گئے، اور جو مشرکین وہاں تھے وہ بھی سن رہے تھے، وہ اس قدر محو ہو گئے تھے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے. صرف ایک شخص جو تھا ولید بن مغیرہ، یا ایک روایت ہے عتبہ کی، دو میں سے کوئی تھا، اس نے سجدہ تو نہیں کیا، لیکن وہ خاک اٹھائی، مٹی اٹھائی، اس کو ہاتھ میں رکھ کر اس پر انہیں سجدہ کیا. کون شخص تھے وہ؟ بہرحال انہوں نے اس پر سجدہ کیا. باقی لوگوں نے جو ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلا. یہی وہ بات تھی جب ابھی 2 دن پہلے میں کہہ رہا تھا کہ پہلی جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی، وہاں وہ جو افواہ ہوئی تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اسی چیز کی اطلاع وہاں گئی تھی. انہوں نے دیکھا تھا سارے مشرکین سجدے میں گئے، تو یہی افواہ وہاں گئی تھی، وہ واپس جو آئے تھے کچھ ہی دنوں کے بعد. تو یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن پاک کی یہ خاصیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوت رکھی ہے. یہ زندہ کتاب ہے. وہ جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو بات کہی ہے، بڑے پیارے انداز سے کہی ہے، فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہا و ہم پیداست، زندہ و پائندہ و گویاست. کہ وہ راز میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، فاش کر دینا چاہتا ہوں، جو پوشیدہ ہے میرے سینے میں. وہ راز یہ تھی کہ یہ کتاب جسے آپ کتاب سمجھتے ہو، کتاب نہیں، یہ کچھ اور ہی چیز ہے. یہ حق کی طرح زندہ کتاب ہے، پائندہ کتاب ہے، اور گویا یعنی بات کرنے والی یہ کتاب ہے، زندہ کتاب. اس لیے جو فتنہ خلق قرآن اٹھاتا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، جتنی تکلیف انہیں برداشت کی، لیکن انہوں نے مخلوق نہیں مانا. اگر اس کو مخلوق مانتے پھر تو اس کے لیے موت تھی کسی نہ کسی وقت. انہوں نے کتنی سزا برداشت کی، لیکن اسے مخلوق نہیں مانا. تو یہ زندہ ہے، اس سے موت نہیں ہے، یہ جیسا زندہ تھا ہے اور رہے گا. تو ہمیں اس کتاب کے ساتھ چاہیے کہ ہم اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں. اس کتاب کی ہر آیت جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتی ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا. کسی کی بھی بات ہو، حضور سے بات ہو رہی ہے، ذریعہ وہی ہے. ایک تو کتاب کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ دیں. میں بڑے ادب سے کہوں گا، آج آپ سب یہ پختہ ارادہ کریں کہ کچھ بھی ہو، تلاوت کبھی بھی ہم سے نہ چھوٹے. نمبر 1. نمبر 2، مسلسل ہم، کیونکہ ہماری اتنی زیادہ ایک بدقسمتی ہے کہ عربی ہماری اتنی مضبوط نہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، ورنہ یہی سیرت بھی تھی، یہی سب کچھ تھا.
ہم سیرت کی کتابوں کا بھی ساتھ ساتھ مطالعہ کریں۔ آج جس طرح سے کچھ لوگوں نے تو ابھی کتاب لی ہے، شاید کچھ لوگوں کے پاس ابھی نہیں پہنچی، جس نے ابھی نہیں لی ہے یہاں آفاق ہاشمی ہے، ان سے آپ کتاب لے لیں۔ ابھی کچھ دن ہیں، 12 تاریخ کو انشاءاللہ وہ ٹیسٹ ہوگا۔ سب کوشش کریں، یہ آپ ایسی ہی بات سمجھیں جس طرح یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اس کے خریدار بہت سارے آئے تھے، لیکن ایک وہ بھڑیا بھی اپنا وہ سوت جو اس نے کاتا تھا، سوت کاٹ کر وہ لائی تھی کہ ہم بھی اس کے خریدار بنیں گے۔ آپ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کا ایک موقع ہے، یہ انعام الگ کی بات ہے، کسے ملے کسے نہیں ملے، لیکن اس سلسلے میں سب سے آگے بڑھنے کی آپ کوشش کریں گے کہ سب سے زیادہ میں اس کتاب کو سمجھ چکا ہوں یا سیرت کو سمجھ چکا ہوں، یہ اس کا اجر بھی ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کریں سب لوگ اس سلسلے میں جو بھی ہے مطالعہ کریں اور اس ٹیسٹ میں بھی شرکت کریں۔ اگر ہم اس کے ذریعے سے جڑ جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ بڑی کامیابی ہوگی ہماری۔ ہم بھول گئے ہیں اور یہ ابلیس ہی کی یہ سازش ہے۔ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا مجلس شورا جو ابلیس کی ہے، اس میں ابلیس نے کہا تھا اپنے ان چیلوں سے، یہ فاقہ مست کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ آپ اسے دور نہیں کر سکتے دین سے، آپ اسے برائیوں میں مبتلا نہیں کر سکتے، آپ اسے شرک میں مبتلا نہیں کر سکتے، آپ اسے اللہ سے دور نہیں کر سکتے۔ بس ایک ہی صورت ہے یہ کہ اس کے بدن سے روح محمد نکال دو۔ اگر محمد کی محبت نکل گئی، محبت کا خیال ان کے دل سے نکل گیا، تو بس پھر جو آپ چاہیں گے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ ان کے پاس اگر کوئی طاقت ہے، ان کے پاس اگر کوئی خزانہ ہے، تو وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ ہے محبت رسول کی محبت، والہانہ محبت، والہانہ جو عشق کرتے ہیں اپنے رسول سے۔ لہذا ہم اسی کے سائل بن کر آج اللہ کی اس بارگاہ میں، اللہ کی دربار میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے وہ عشق نبی، وہ عشق رسول ہمیں عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم ارزقنا اتباع سید المرسلین، اللہم ارزقنا شفاعت سید المرسلین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا الہ العالمین سنن گناہن کر مغفرت، یا الہ العالمین سونی بہون تھزن اتنس قبول، یا اللہ یم پنی سارے کامی ترویت ایسی دنس یوان تحتس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نینز پاک زندگی ہند واقعات اس بوزن پنن ایمان استاز کرن۔ پروردگار تہون یتنس یون تھاو قبول، یا اللہ تہون یتنس یون تھاو قبول، تمن سیر نکر امیک اجر عظیم عطا، تہن سارے پریشانی کر دور، تہن سارے بلائی کر دور، تہن ساری مشکلات کر آسان،
تمن کر رٕژر عطا دُنیہُک تہِ تہٕ آخرتُک تہِ تِہنٛز نیک تہٕ جٲیز تمنا کر سارے پوٗرٕ یا الہ العالمیٖن پننِس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ ژےٚ بے پناہ محبت چھے پروردگارا تمی محبتُک واسطہٕ چھِ أسۍ دِوان کہِ ژٕ کر اَسہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ پنُن فضل و کرم تہٕ احسان اَسہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ کر پنُن فضل و کرم تہٕ احسان سٲنۍ دُنیا کر رٕژ سٲنۍ عقبہ کرُن رٕژ یا اللہ سٲنۍ دُنیا کرُن رٕژ سٲنۍ عقبہ کرُن رٕژ یا اللہ سٲنۍ یِم اولاد چھِ تِم تھاوُکھ سلامت سٲنۍ ذُریت یُس زن چھِ سۄ تھاوُن سلامت تِمن دِ توفیٖق ژٕ نماز قٲیِم کرنُک تِمن دِ توفیٖق ژٕ قرآنِ کریم پرنُک تِمن دِ توفیٖق ژٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز مکمل اتباع کرنُک یا اللہ اتباع رسول اطاعت رسول کرنٕچ دِ اَسہِ سارنٕے توفیٖق یا اللہ اَسہِ ہاو وۄنۍ ژٕ امنُک بہار اسلامُک بہار قرآنُک بہار یا اللہ اَسہِ ہاو ژٕ امنُک بہار یا اللہ اَسہِ ہاو ژٕ اسلامُک بہار یا اللہ اَسہِ منٛز ییٖتیٛاہن تہِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ بٮ۪مار چھِ تِمن کر شِفاے کامِلا عاجلا دائما تہٕ مستمرا عطا یِم سانٮ۪ن گرن منٛز بٮ۪مار چھِ تِمن تہِ کر شِفاے کامِلا عاجلا دائما تہٕ مستمرا عطا یا اللہ اَسہِ سارنٕے ہٕنٛز روحٲنی بٮ۪مارِ تہِ جسمٲنی بٮ۪مارِ تہِ کر دوٗر یا اللہ روحٲنی بٮ۪مارِ تہِ کر دوٗر جسمٲنی بٮ۪مارِ تہِ کر دوٗر یا اللہ سارے پریشٲنی کر دوٗر یا اللہ اَسہِ سارنٕے کر مغفرت اور سٲنۍ والدین سٲنۍ اساتذہ سٲنۍ رشتہٕ دار یا سٲنۍ یِم تہِ یِم دُنیا پٮ۪ٹھ گُزریمٕتۍ چھِ تِمن سارنٕے کر مغفرت یا اللہ تِمن سارنٕے کر مغفرت تِمن کر جنت الفردوس عطا یا اللہ تِمن تہِ کر مغفرت یِم بستی ہِنٛدۍ ییٖتیٛاہن تہِ لُکھ گُزریمٕتۍ چھِ تِمن سارنٕے کر مغفرت ییٚمہِ علاوہ تہِ یا الہ العالمیٖن آدم علیہ السلام سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ آز تام ییٖتیٛاہن تہِ ایٖمان وٲلۍ یِم دُنیا پٮ۪ٹھ گٔے سارنٕے کرُکھ مغفرت جنت الفردوس کرُکھ عطا جہنم کہِ نارٕ دِکھ نجات قبرِ ہِنٛدِ عذابہٕ دِکھ نجات یا اللہ جہنم کہِ نارٕ دِکھ نجات قبرِ ہِنٛدِ عذابہٕ دِکھ نجات اللہُمہ تقبل منا ما کرانا بلغ ثواب حضرت احمد مجتبیٰ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ خصوصاً لارواحان جمیع حاضر قریہ اللہم اغفرہم ورحمہم ونور قبورہم وادخلہم فی الجنت الفردوس وقہم عذاب القبر وعذاب یوم القیامہ واحشرہم مع المتقین والابرار وخلصہم من النار یا مجید یا مجید اللہم بلغنا لهم ثواب سورة الفاتحة مع الإخلاص اللهم صل على سيدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا غافر الذنوب والخطیئات بحق تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد